الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا ابو بکر صدیق کا. واجب الاحترام گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جمادی الثانی کے مہینے کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ہونے کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو شان اور جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، وہ کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ خلیفہ اول ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. اور اللہ کے نبی نے آخر میں اگر کسی کو اپنے مصلح کا مستحق سمجھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا.
کیونکہ امامت کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ جہاں قوم موجود ہو تو بہتر یہی ہے کہ وہاں امام اس کو بنایا جائے جو عالم بھی سب سے بڑا ہو، جو اس جماعت اور مجمع میں قاری بھی سب سے اچھا ہو، جو متقی بھی سب سے اچھا ہو، حسین بھی ہو۔ یہ ساری صفات اللہ کے نبی نے صدیق اکبر میں دیکھیں تو جماعت صحابہ میں مصلی کا مستحق ابو بکر صدیق کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ من اشجع الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق۔ فرمایا من عالم الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہا ابو بکر صدیق۔ کہا کہ لوگوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو کہا ابو بکر صدیق۔ اب پوچھنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ علی اپنا نام کب لیں گے، تو وہ تنک کے کہتا ہے کہ یہ میں جو سوال کرتا ہوں اور آپ جواب میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، تو علی المرتضیٰ کہتے ہیں کوئی اور ہو تو بتاؤں نا، کوئی اور ہو تو بتاؤں نا۔ وہ اپنے نمبر بڑھا رہا تھا حضرت علی کے سامنے کہ ان کا نام آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں لینے والے لوگ تو اس زمانے میں بھی پیدا ہو چکے تھے۔ تو کہا میں جو سوال کرتا ہوں آپ سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی اور ہو تو میں بتاؤں، میں تو نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ وہ میرے پاس دلیل ہے کہ جب ساری دنیا میرے پیغمبر کے پیچھے لگی ہوئی تھی، ایسے وقت میں نبی کو جو لے کر چلا ہے، غار میں پہنچا ہے، وہاں سے بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچایا ہے، اس کٹھن مرحلے میں اگر کوئی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، میرے پاس دلائل ہیں کہ پیغمبر کو جب بھی کسی موقع پر کسی چندے کی ضرورت پڑی ہے، سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ابو بکر صدیق نے اپنا مال پیغمبر کے آگے پیش کیا ہے۔ اور تجھے کیا پتا کہ تبوک کے موقع پر جب پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا تو کوئی اپنے گھر کا آدھا لایا، کوئی سلس لایا، کوئی اپنی بساط کے مطابق لایا۔ ایک ہی تو تھا جو جھاڑو پھیر کے گھر سے سب کچھ لے کر آیا ہے، وہ ایک ہی تو تھا جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ لٹایا ہے۔ پھر تو نے پوچھا ہے کہ لوگوں میں عالم بڑا کون ہے، تو میں نے کہا ابو بکر صدیق۔ تو میں نے ایسے ہی نہیں کہا، جب قرآن کریم کی یہ آیت سورت آئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آ گئی، تم دیکھو گے اسلام میں فوجوں کی فوجیں آئیں گی، اور اے نبی فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد بیان کریں، استغفار کریں۔ کہا ہم خوش ہو رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے، اسلام کو عروج ملے گا، اسلام کو ترقی ملے گی، لوگ فوج در فوج اسلام میں آئیں گے۔ ابو بکر کو دیکھا کہ کونے میں رو رہا ہے، کہا ابو بکر آج تو خوشی کا دن ہے، تو روتا کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس صورت میں اللہ کے نبی کو اللہ نے استغفار اور تسبیح کی کثرت کا کہا ہے، تمہیں شاید علم نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اب پیغمبر کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو حمد اور استغفار کا حکم دیا ہے۔ کہ ہم حیران ہو گئے، جس طرف ہماری توجہ بھی نہیں گئی ہے۔ صدیق اکبر کے علم کو سلام کرتا ہوں کہ صدیق اکبر نے اس سے وہ چیز سمجھ لی تھی۔ یہ محبتیں ہیں ان کے درمیان جس کا اظہار یہ وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے۔ اور صدیق تو تمام صحابہ کرام کا اجماع
اگر کسی شخصیت پر ہوا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر. اور سنو، یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ صحابہ نے خلافت کے مسئلے پر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک دفعہ کی ہے. علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کے مسئلے پہ 2 مرتبہ بیعت کی ہے. جب یہاں وہاں ٹینٹاں پوں پاں کچھ کرنے لگے، علی آگے بڑھ کے کہتا ہے میرا امام کل بھی یہ تھا، میرا امام آج بھی یہ ہے. کل بھی میرا امام تھا، ابو بکر آج بھی میرا امام ہے. جبھی تو اے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 بار جنا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی لگتا ہے، ابو بکر میرا نانا بھی لگتا ہے. امام باقر سے کسی نے پوچھا، انہی کی کتاب میں یہ مسئلہ کشف الغمہ میں ہے کہ کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کی کلی چڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، تلوار کے دستے پر چاندی کی کلی چڑھا سکتے ہیں. کہا دلیل؟ حضرت امام باقر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. تو پوچھنے والے نے کہا آپ بھی اسے صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا وہ صدیق ہے، اور جو اس کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے. وہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں. قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا متقی اگر کسی کو کہا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا. اور قرآن کریم نے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا منکم من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اگر کبھی فتنہ ارتداد ہوا، اگر کبھی لوگ مرتد ہوئے، اگر کسی نے دین سے اپنے آپ کو پھیرا، تو اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ایسی قوم ان کے مقابلے میں لائے گا کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اور پھر ان کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا اعزۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ اعزۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے اور مومنوں پر ان کے اندر رحم دلی کا مادہ ہوگا. کافروں کے مقابلے میں وہ سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. آئیے قرآن نے اگر کسی فتنے کی طرف اشارہ کیا اور پیشن گوئی کی، پھر یہ فتنہ ہوا پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ مختلف علاقوں میں ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہوئے، ان کے مقابلے میں اس قرآن کریم کی بشارت کے ساتھ اگر کوئی مقابلے میں آیا ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے، دنیا صدیق اکبر کہتی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو مومنوں پر نرم دل ہے، جو کافروں پہ بہت سخت ہے، اور جس نے جہاد کیا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ صرف عرب میں نہیں عجم میں جہاد کیا ہے. صدیق کے دور میں، صدیق اکبر کی سرپرستی میں، ان کی سربراہی میں صحابہ کا لشکر فارس اور روم پر بھی چڑھائی کرتا ہے. چنانچہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. صدیق نے کسی کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ بہت سے آ کے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں ابو بکر ابھی وقت نہیں، آپ نے مرتدین کے خلاف بھی جہاد شروع کر دیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی. ابھی ایک محاذ پہ رہیں، ایک وقت میں کئی محاذ شروع کیے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم جو نبی کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، جب تک ابو بکر وہ رسی بھی زکوٰۃ میں نہ لے میں اس سے مقابلہ کروں گا. یہ کسی کی ملامت کی پرواہ صدیق نے نہیں کی ہے. قرآن نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا وہ دین سے پھریں گے، ان کے مقابلے میں ان صفات کے لوگ آئیں گے. یہ تمام صفات بدرجہ اتم اکمل ترین
طریقے سے اگر کسی میں پائی جاتی ہیں، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دنیا اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آج ان پر زبان درازیاں کہ جناب فدق نہیں دیا، یہ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا اس ہفتے سوشل میڈیا پر دوبارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی۔ آج پاکستان میں قائد اعظم کی عزت محفوظ ہے، وزیر اعظم کی عزت محفوظ ہے۔ کوئی توہین عدالت کرے تو عدالتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، جہاں پر دن میں 100 بار جھوٹ بولے جاتے ہیں محفوظ نہیں، تو ابو بکر صدیق کی عزت محفوظ نہیں۔ ہر ایک کو اپنی عزتوں کی پرواہ ہے، اس کی عزت کی پرواہ نہیں جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ نچھاور کیا ہے، جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ قربان کیا۔ وحدت 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 کانفرنس کروانے والے ملاؤں کہاں ہے آج؟ وہ چراغ الاسلام ہے، پتہ نہیں اندھیرا اسلام کیا ہے۔ وہ جواد نقوی، اس نے 5 جنوری کو وحدت کانفرنس کرائی، ملا بھی آئے، ان کے اٹھانے والے ملا بھی آئے، دین فروش۔ میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا، وہ تمہیں وحدت وحدت کا درس دے رہے ہیں اور اندر سے وہ نقب اسلام میں لگا رہے ہیں، اور تم بے وقوف بن کر سمجھتے ہو کہ ہم یوں کانفرنسیں کرا کر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ حق نواز دنیا سے گیا ہے، حق نوازیت آج بھی زندہ ہے۔ اب اس میں اس وحدت تبرہ تو ان کی فطرت میں نا، آخری خطاب اسی جواد کا ہوا جسے لوگ کہتے ہیں یہ تو کسی کو کچھ بڑا معتدل ہے۔ تم نے دیکھا کیا ہے معتدل؟ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ کہتے تھے، ہو کتا اور بھونکے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھونکے نا وہ پھر بلی ہوگی، کتا کم از کم نہیں ہو سکتا۔ ہو شیعہ اور صحابہ پہ تبرہ نہ کرے، اس کے مذہب میں بھی یہ چیز ہے، تبرہ تولا اس کے مذہب میں ہے۔ اب وہ آخر میں گفتگو کیا کرتا ہے، اور سارے ضمیر فروش ملا بیٹھے ہیں اور وہ گفتگو کرتے کہتا ہے ہمیں آپس میں نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کرنی چاہیے، ہمارے آپس میں اختلاف ہوں گے، مسائل میں ہوں گے، برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھو علی المرتضیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ جانتے تھے حق میرا ہے، خلافت میرا حق ہے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے دل پہ پتھر رکھ کر انہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک بہت بڑا ہمیں سبق دیا ہے۔ دل نہ بھی چاہے، کسی بات کا ضمیر نہ بھی مانے، تم امت میں اتحاد کے لیے، امت میں فتنے سے بچنے کے لیے ایک ہو جاؤ، امت میں فتنے سے بچنے کے لیے، امت کو انتشار سے بچانے کے لیے اپنی خواہش کو چھوڑ دو، اپنے حق کو چھوڑ دو، اور امت کو کم از کم افتراق اور انتشار سے بچاؤ۔ یہ بات کر کے ان مولویوں کے سامنے صدیق کی پگڑی اچھالی گئی۔ آئے کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی، سارے ہی بے غیرت بن کے بیٹھ گئے تھے، کسی ایک دستار والے کو اتنی توفیق نہ ہوئی اٹھ کے اس بدبخت کے گریبان کو پکڑ کے کہتا کب علی نے دل سے بیعت نہیں کی، کب علی المرتضیٰ نے دل سے صدیق کو امام نہیں مانا؟ تو یہاں پر وحدت کی چکر میں ابو بکر پہ تبرہ کر رہا ہے، صدیق اکبر کی خلافت کو متنازع بنا رہا ہے، تو اپنا کام یہاں بھی کر گیا، وہ اپنا مسئلہ وہاں بھی بیان کر دیا، اور یہ ملا دیکھتے رہ گئے۔ قیامت کی صبح اے ملا صدیق کے دربار ہوگا، ہم تمہاری شکایت انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ یہ وہ ضمیر فروش ہے جنہوں نے آپ کی پگڑی اچھالی گئی، خاموش رہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کھانا کھایا، گلے ملے، الوداع سلام کیا۔ لعنت ہو تمہاری زندگیوں پر، لعنت ہو تمہاری پڑھائیوں پر، تمہاری دستار ہوگی اپنی جگہ ہوگی، لیکن جو دستار صدیق نے پھاڑ پھاڑ کر پیغمبر کو بچانے کے لیے اپنے غار کے سوراخوں میں رکھی تھی، اس نے اپنی دستار کو تار تار کر کے پیغمبر کو بچانے
بچانے کے لیے غار کے سوراخوں کو بند کیا تھا۔ صدیق میں تیری اس دستار پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، تیری اس دستار پہ مر مٹنا چاہتا ہوں، میں ان ضمیر فروش ملاؤں میں سے نہیں ہوں۔ اے صدیق اے روح صدیقی گواہ رہنا، ہم مٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، تیرے دشمن کو کبھی مسلمان نہیں مان سکتے، تیرے دشمن کو کبھی بھی، تیرے دشمن کو ہم کبھی بھی انسان نہیں مان سکتے۔ اے صدیق جان دے دیں گے، صدیق تیرے دشمنوں پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، تیرے دشمنوں سے کبھی بھی انشاءاللہ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم جانے دے دیں گے، تیری عزت کا پھریرا لہرا کے چھوڑے۔ آج اس صدیق پر یوں تبرہ، ہائے نبی کے پہلو میں سے ہونے والا، جس نے اپنے تن کے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے تن کے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر پیغمبر کو بچانے کے لیے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، اور جب دیکھتا ہے صدیق کہ اب سطر کو ڈھانکنے کے سوا کوئی کپڑا نہیں اور سوراخ پھر بھی ایک باقی ہے، تو صدیق اپنی ایڑی رکھ کر محمد الرسول اللہ کا دفاع کرتا ہے، وہ اپنی جان دیتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنی جان کی بھی اس کو پرواہ نہیں۔ اگر صدیق کو فکر ہے تو محمد الرسول اللہ کی فکر ہے، امام الانبیاء کی فکر ہے۔ آج یہ لاوارث پاکستان میں سے صدیق کو کافر کہا گیا، تمہیں یہاں کافر کافر کے نعرے برے لگتے، مجھے بتاؤ نا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام مشکوک کروا دیا جائے تو پھر یہاں کوئی مسلمان رہتا ہے؟ پھر کسی کے اسلام پر ہم مہر لگا سکتے ہیں؟ ہائے صدیق، اس نے اسلام سے لیا کیا ہے؟ اس نے تو سب کچھ دیا ہے۔ حکمرانوں، تم جب حکومت کی کرسیوں پہ آتے ہو، ساری سہولیات و فیسلٹیز لیتے ہو، سب کچھ لیتے ہو، وہ صدیق ہے جس کی بیوی نے ایک دن کہا میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں، چلو جمع کرتے ہیں۔ بیت المال سے مختصر سا وظیفہ ملتا تھا، کچھ مہینے پیسے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے جمع کیے، اور بیوی نے کہا پیسے کچھ جمع ہو گئے، اب میٹھا لینا چاہیے۔ صدیق اکبر نے دیکھا، کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے اتنا مال ہم بیت المال سے زیادہ لے رہے ہیں، ہمارا گزارا تو ہو رہا ہے نا، یہ مال بھی بیت المال میں جمع کرا دو، اور آئندہ اپنے بیت المال کے وظیفے میں سے اتنا مال ہم نے کم کرنا ہے۔ وہ صدیق جو دنیا سے جا رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، وہی ٹاکی لگے پیوند شدہ کپڑوں میں، میں پیغمبر کے پاس اسی پرانے کپڑوں میں جانا چاہتا ہوں۔ ہائے جس کو پیغمبر کا پہلو مل جائے اسے ان کپڑوں کی ضرورت کیا ہے، اسے تو ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہے کہ وہ جنت میں پہلو مصطفیٰ میں سو رہا ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان پر تبرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت منائی گئی اس دفعہ، اس سے پہلے وصال تھا، اب شہادت، اور اس میں بھی ایک تبرہ مقصود ہے کہ انہیں شہید گردان کر یہ بتایا جائے کہ لوگ پوچھیں گے وہ کیسے شہید ہوئی، تو پھر کہے گا ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی، عمر کو پتہ چلا علی اپنے گھر میں بیعت کر رہا ہے، کہانی گڑی ہے، وہ وہاں چھوڑ کر فوراً وہاں آئے، دروازے کو کھولنا چاہ نہ کھولا، کھٹکھٹایا علی نے نہیں کھولا، عمر نے زور سے لات ماری، کیلیں لگی ہوئی تھی دروازے پر، دروازہ گرا فاطمہ کے اوپر، حمل ساقط ہو گیا، محسن ساقط ہو، نام بھی رکھ دیا، محسن ساقط ہو گیا، خون بہ گیا، کمزوری ہو گئی، او فاطمہ بیمار پڑ گئیں، اتنا ظلم نبی کی بیٹی پہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے کہا ظالم، یہاں یہ سب کچھ ہوا، اور پھر دوسرے دن جب صدیق اکبر اپنے منصب خلافت سنبھالتے تو فاطمہ ان سے فدق لینے بھی آ گئیں،
ایک عورت اتنی زخمی ہو، اتنی کمزور ہو جائے، اس کا خون بہ جائے، حمل ساکت ہو جائے، وہ دوسرے دن دربار تک چل کے بھی آ جائیں، بتا کون سی کہانی گڑھ رہا ہے؟ تو نے حیدرآباد میں بدبخت نے کہا جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، اور اس کا تبرہ حضرت عائشہ کی طرف تھا، تو کہتا ہے جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں منافقوں میں تو عقل ہی نہیں ہوتی ہے، صحابہ کے دشمنوں میں تو دماغ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ کہانی ٹھیک ہے یا وہ کہانی ٹھیک ہے؟ یاد رکھو یہ دروازہ توڑنا، یہ کرنا ساری تیری ذہن کی خواصت ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا علی اپنی بیٹی بعد میں حضرت عمر کو دیتا؟ حضرت عمر علی اپنی بیٹی عمر کو دیتا؟ دیا یا نہیں دیا؟ میں نے ایک سے کہا تیرے ساتھ کوئی یوں کرے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی یوں کرے، بعد میں آئے تجھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا علی نے کیوں دیا ام کلثوم کا رشتہ؟ پتہ چلتا ہے تیری ذہن کی خواصتیں ہیں، ان کی تو آپس میں محبتیں ہیں۔ اور بہار الانوار میں تو حضرت علی کا خطبہ موجود ہے، وہ اپنی غربت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر کی حالت تو یہ تھی، ہماری چھت کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی، دروازہ ٹاٹ کے کپڑے کا ہوتا تھا، تو پہلے علی کے گھر کا دروازہ تو ثابت کر، کہانی تو آگے کی بات ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں یا نہیں؟ بولو۔ اور پھر یہ جو کہانیاں تو نے گڑھی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا تو دیتے؟ اور پھر یاد رکھو مسئلہ فدق کو جو ان کی طرح بیان کرتا ہے، یہ دنیا میں یہ تاثر دے رہا ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ دنیا میں پراپرٹی بنانے آئے تھے، اپنے گھر والے بچوں کے لیے بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے، جبکہ اس پیغمبر کا پہلے دن اعلان تھا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ ملا یعذر الفقی میں انہوں نے لکھا ہے نبی جب دنیا سے گئے وہ 7 باغ چھوڑ کے گئے، فدق کے علاوہ وہ فاطمہ کی پراپرٹی میں دے کر گئے۔ جب یہ باتیں جو تم بیان کرتے ہو یا تمہاری کتابوں میں ہیں، یہی چیز غیر مسلم کوئی نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، وہ کیا سوچے گا؟ یہ پیغمبر بھی نعوذ باللہ مال بنا کے گئے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ایک بیٹی کے لیے اتنی پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں، پھر ان میں اور عام حکمرانوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہماری جب کتابوں کا مطالعہ کرے گا اسے پتہ چلے گا یہ پیغمبر دنیا کمانے نہیں آئے تھے، اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہیں تھی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر تھی۔ وہ جب اہل سنت کے کتابیں پڑھے گا اسے پتہ چلے گا نبی کی سیرت میں کہ پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے پیغمبر دنیا سے کتنا دور ہیں، میرے پیغمبر کے پاس مال آتا جب تک سارا تقسیم نہ ہوتا، رات کو گھر جایا نہیں کرتے تھے، رات کو مسجد گزارا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں پتا چلا 1-2 درہم گھر میں موجود ہیں، یاد آئے فرمایا عائشہ پہلے اسے جلدی سے صدقہ کرو، محمد اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو۔ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اللہ میں زندہ بھی مسکین رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا سے جاؤں تو تب بھی مسکین رہنا چاہتا ہوں۔ اس پیغمبر کی غربت کا تو یہ عالم ہے کہ کپڑے پیغمبر کے تن پر ایک جب کپڑا بھی دنیا نے دیکھا، اسی ایک لمبے کپڑے کو ایزار بھی بنائی تھی، اسی سے اپنا ستر بھی چھپایا ہوا تھا۔ ہم پیغمبر کی یوں غربتیں بتاتے ہیں کہ میرے پیغمبر دنیا کمانے نہیں آئے، دنیا کی طرف توجہ نہیں تھی، اور تم یہ پراپرٹیاں دکھاتے ہو کہ جناب اتنی پراپرٹیاں تھیں، 7 باغ تھے، فدق بھی فاطمہ کو دے کے گئے، اپنی بچیوں کے لیے سب کچھ کر کے گئے۔ جو پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے دنیا اتنی برداشت نہ کرے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ
پیغمبر کے پاس آتی ہیں، ابا اب پتہ چلا ہے آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، اگر ایک لونڈی مجھے ملے، ایک غلام مجھے ملے، میرے کام بٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، میرے کپڑے میلے رہتے ہیں، ابا جان جھاڑو خود دیتی ہوں، ابا جان حسنین کو سنبھالتی ہوں، ابا جان علی کو سنبھالتی ہوں، گھوڑے کا چارہ بھی خود بناتی ہوں، کھجور کی گٹلیاں بھی گھوڑے کے لیے خود پیستی ہوں۔ یہ ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے۔ بیٹی اپنا دکھڑا رکھ رہی ہے، اپنی مظلومیت رکھ رہی ہے۔ پیغمبر نے دنیا نہیں دی، فرمایا بیٹا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ تم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو یہی کام اگر خلفاء میں سے کوئی کرتا، یہ بدبخت اس کو کتنا حاشیہ لگاتا، کتنا مسالہ لگا کے پیش کرتا۔ ہائے بیٹی آئی، اس نے دکھڑا دکھایا، اس نے اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھائے، ایک غلام نہیں دے سکتے تھے، کیا ہو جاتا؟ لیکن یہ پیغمبر نے اپنے اسوہ حسنہ سے بتایا ہے، حدیث سنا کے رخصت کیا ہے۔ صدیق تیرے اتباع رسول پر قربان جاؤں، پیغمبر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا، ابو بکر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا، پیغمبر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا اور ابو بکر نے بھی۔ اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ اور وہ بدبخت پتہ ہے جو حیدرآباد میں تورا کر رہا ہے، کل الحمدللہ اس کے خلاف بھی FIR ہو گئی ہے۔ یا اللہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کرتے ہیں، باقی ابابیلوں کو بھیجنا یہ ہمارے بس میں نہیں، وہ تیرے ہی بس میں۔ یا اللہ ہم تو پیغمبر کے دادا عبد المطلب کی طرح یہی کہہ سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا، رب آگے سب کچھ تو کر سکتا ہے۔ اللہ جو صدیق کو بھونکے اس زبان پہ کینسر عطا، اس زبان کو نہیں اس جسم کو کینسر میں مبتلا کر، ان کو نشان عبرت بنا دے، ان کی شکلوں کو کتے اور خنزیر کا بنا دے، تاکہ بنے بھی ہیں واقعات بے شمار ہے، میں اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتا۔ وہ بدبخت کہتا ہے اپنی طرف سے کہانی کہ جب ابو بکر کو دفنائے جانے لگے، حسن آ گئے، کہا کہ یہ کیوں دفنا رہے ہیں؟ عائشہ نے کہا میرا گھر ہے میں دفناؤں گی۔ کہا آپ نے تو کہا تھا وراثت نہیں ہوتی نبیوں کی، تو بیٹی کی وراثت نہیں، آپ بیوی ہیں، آپ کی وراثت کیوں؟ یہ گھر آپ کا کیسے ہو گیا؟ یہ سوال اس نے کیوں حضرت حسن کی طرف منسوب کر کے بنایا، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ حضرت حسن تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے۔ یہ تو نے اپنی طرف سے ایک کہانی اور ایک وسوسہ ذہن میں ڈالا اور اس کو یوں پیرائے میں بیان کیا، لیکن اشکال تو لوگوں کے ذہن میں ڈالا نا، بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا جیسے نبی کے دور میں فدق سے حصہ ملتا رہتا تھا تمہیں، ایسے ہی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ باغ فدق یہ مال فے ہے، اور فے وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ تو خیبر جب فتح ہوا، یہ فدق کے علاقے والوں نے دیکھا ہم لڑ نہیں سکتے، انہوں نے بغیر لڑے سرنڈر ہوئے اور نبی کے سامنے تسلیم ہوئے، یہ مال یہ باغ بغیر لڑے ملا، اسے فے کہتے ہیں۔ اب جو مال فے ہوتا ہے اس کا منصب اور اس کا مصرف اللہ نے قرآن میں بتایا، ما فاللہ علی رسول من آل القرى آگے للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ پیغمبر کو رب نے بتایا کہ فے کا مال یہ 8 مصرف ہیں، اس میں اللہ کے لیے یعنی دین پر خرچ ہوگا، رسول اپنا خرچہ بھی لے سکتے ہیں، ولذی القربى رسول اپنے رشتہ داروں کا خرچہ بھی اس سے لے سکتے ہیں، یتیموں کا خرچہ بھی اسی سے ہوگا، مسکینوں کا خرچہ بھی اس میں سے ہوگا، یتیموں کا بھی ہوگا، وابن السبیل مسافروں پہ بھی خرچ ہوگا۔ یہ چیریٹی کا مال ہے، سمجھیں، یہ وقف مال ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، نبی کی تولیت میں رہے گا۔ فاطمہ
باغ کی وراثت لینے نہیں آئی تھی، وہ آ کر کہہ رہی تھی تولیت نبی کے زمانے میں نبی کے پاس تھی تو تولیت اب ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ تو انہوں نے فرمایا جیسے نبی کے دور میں تھا ایسے ہی اس میں سسٹم چلے گا۔ فاطمہ خوش ہو گئی، خاموشی سے وہاں پر چلی گئی۔ فلا تتکلما، فاطمہ نے جو بات نہیں کی وہ جملہ یہ ہے کہ آگے فاطمہ نے اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں کی، اور بدبختوں نے بات کیا بنائی، فاطمہ نے ساری زندگی پھر ابو بکر سے بات نہیں کی، یعنی حدیث سنی فاطمہ نے پھر آگے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس نے دیکھا فاطمہ نے، انہوں نے کہ جب میرے ابا کی حدیث سامنے آ گئی اب فاطمہ کو بولنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ما ترکنا صدقہ۔ نبی نے فرمایا، ابو بکر کہتے ہیں آپ کے والد نے فرمایا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی۔ چلی گئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ تھا اس کو اتنا وہ کرنا اور یہ تاثر دینا۔ فاطمہ دنیا کے لیے اتنی پریشان، باتیں چھوڑ دیتی تھی، رشتہ داریاں ترک کر دیتی تھی، مسلمان سے کلام نہیں کرتی تھی۔ بطول ان کا لقب ہے، اور بطول کہتے ہی اس کو ہے جو دنیا کو چھوڑ جائے، جو دنیا سے توجہ ہٹا دے، جس کے دل میں دنیا کی ذرا بھی محبت نہ ہو، اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اب وہ سوال کہ بیویوں کے حجرے وہ وراثت میں کیسے آئے، تو یاد رکھو نبی نے اپنے دور میں وہ حجرے اپنی بیویوں کو وقف کر دیے تھے، اور جب دنیا میں کوئی چیز دے دو تو وہ وراثت میں تو نہیں ہوتی۔ آج میرے پاس یہ میری گھڑی ہے، میں نے اپنی کسی بچے کو گفٹ دے دی، میں چلا گیا دنیا سے، اب یہ وراثت میں نہیں جائے گی کیونکہ میں نے دنیا میں دی۔ وہ حجرے دنیا میں نبی نے اپنی بیویوں کو الاٹ کیے۔ کہتا ہے دلیل؟ میں نے کہا دلیل قرآن سے ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو۔ یہاں جو گھروں کی نسبت کی ہے اللہ نے نبی کی بیویوں کی طرف کی ہے۔ قرآن کریم کے ضمائر سے بھی احکامات کا استنباط ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو۔ یہ نہیں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ النَّبِي کہ نبی کے گھر میں رہو، بلکہ نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو، باہر نکلو تو چادر اوڑھ کے نکلا کرو۔ یہاں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بتا رہا ہے نبی نے دنیا ہی میں یہ گھر اپنی ازواج مطہرات کو دے دیے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں، اس کی آڑ میں پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی، حضرات صحابہ کرام کی گستاخیاں یہ پے در پہ ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی کیسز نہیں ہیں، یہ پوری اسلام کی بنیاد کو ہلانے کے مترادف ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ریاست اور حکومت سے یہ اتنے پاورفل ہو گئے تم سے ایک بندہ گرفتار نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں ہمیں سڑکوں پر آ کر دھرنوں پہ مجبور نہ کرو، فی الفور صدیق اکبر کے ان گستاخوں کو گرفتار کرو۔ آپ کو بھی یہ مطالبہ منظور ہے یا نہیں ہے؟ مطالبہ منظور ہے یا نہیں ہے؟ صدیق اکبر کا دشمن آزاد کیوں ہے؟ اسے گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر قائد اعظم کی مزار کی کوئی توہین کرے تو کیپٹن صفدر گرفتار ہوتا ہے کہ یہاں اس نے نعرے لگوائے تھے، وہاں مزار قائد پر نعرے لگوائے تو وہ توہین ہے قائد اعظم کی۔ یاد رکھو ایسے کروڑوں قائد اعظم صدیق اکبر کی جوتی کی میل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے کروڑوں علامہ اقبال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ پوری اسلام کا مسئلہ ہے، کیونکہ پیغمبر اپنا سارا کچھ صدیق اکبر کے حوالے کر کے چلے گئے، مسلح دے کے چلے گئے، منصب دے کے چلے گئے۔ مجھے بتاؤ اب صدیق اکبر مشکوک ہو گیا تو پیغمبر کا انتخاب مشکوک ہوگا یا نہیں؟
کہ پیغمبر نے آخری مرتبہ دنیا سے جاتے ہوئے اگر مصلی کا انتخاب کیا، تم اس انتخاب پر انگلیاں اٹھاتے ہو، تم پیغمبر کے انتخاب کو مشکوک بنا رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھو، اسے ہلکا نہ لیا جائے۔ یہ صحابہ کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ بلکہ پیغمبر کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ صحابہ شاگرد کس کے شاگرد ہیں؟ کس کے شاگرد ہیں؟ پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ شاگردوں پر بد اعتمادی استاد کی تربیت پر بد اعتمادی ہے، شاگردوں پر بد اعتمادی استاد کی تربیت پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، آپ نے جگہ جگہ صدیق صدیق کے نعرے لگانے ہیں، ابو بکر صدیق کی عظمت کے نعرے لگانے ہیں، گھر گھر میں صدیق اکبر کی عظمت کو پہنچانا ہے، ان کی عظمت کے ترانے گانے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز 22 جمادی الثانی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یوم وفات پر جو احتجاجی جلوس ہمارا ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں ہم عاشقان صدیق کو لائیں گے اور محنت کریں گے کہ دنیا کو پتہ چلے گا یہ کراچی صدیق کے چاہنے والوں کا شہر ہے۔ محنت کرو گے؟ محنت کرو گے؟ آؤ گے؟ اس مہینے صدیق صدیق ہوگا، صدیق کے نعرے گاؤ گے، صدیق کے نعرے لگاؤ گے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، چرچے جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرے جس کے عرش پر، چرچے جس کے فرش پر۔ صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، ابو بکر کا منکر، صدیق کا منکر، صدیق کا منکر، خلافت صدیق کا منکر، صدیق کی عظمت کا منکر، صدیق کی شان کا منکر، صدیق کی آن کا منکر، صدیق کی خلافت کا منکر، صدیق 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 کا منکر۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ لگے گا نعرہ فرش پر، چرچے جس کے عرش پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھیے، ایک اعلان سن لیں۔